کہ مرضات کبریا کا، مرضات مصطفیٰ کا وسیلہ ہے فاطمہ، مرضات مصطفیٰ کا وسیلہ ہے فاطمہ، 12 ولایتوں کا قبیلہ ہے فاطمہ، 12 ولایتوں کا قبیلہ ہے فاطمہ، معاشر میں کبریا سے شفاعت کے واسطے سارے حسینیوں کی وکیلہ ہے فاطمہ۔ اچھا، یہ گزارش ہمارے فراز بھائی بھی کرتے رہے، جہاں بھی یہ ان کو جو ہے وہ ایکسپیرینس رہا ممبر سے بات کرنے کا اور آرگنائز کرنے کا، تو یہ بھی کہتے رہے اور ہر پڑھنے والا بھی کہتا رہا، وہ مسئلہ ابھی تک ادھورا ہے کہ جو لوگ ذرا ممبر سے ڈر کے دور دور بیٹھے ہیں، اگر کمر درد کا عرضہ نہیں ہے تو سامنے تشریف لے آئیں۔ ممبر علامت ہے معصوم کے وجود کی، شبیہ ہے یہ، ہم تو ان کے نام کے صدقے ممبر پہ آتے ہیں، ورنہ جو ان کے توسل کے بغیر ممبر پہ آیا آج تک لعنت وصول کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمارا ممبر ہے، اس لیے قربت معصوم کے لیے ایک روحانی فیلنگ کے ساتھ بیٹھا کیجئے، اور دور رہنے کی بجائے کوشش کریں کہ آپ وہ لے کر جائیں، اور جو پہلے آئے گا وہ پہلے لیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے، میں جو عرض کر رہا تھا اس میں ایک بات کا اضافہ کروں کہ بی بی نے پہچانوا دیا کہ حق پر کون ہے اور حق کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لوگ موازنے میں میڈ ان چائنا شخصیات کھڑی کرتے رہے، لیکن جو اللہ کی بارگاہ سے شخصیات آتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں، جو ثقیفوں کی فیکٹریوں میں بنتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ کوئی بھی موازنہ نہیں ہے، کوئی بھی موازنہ نہیں ہے آل محمد سے، امت کے افراد کا کوئی بھی موازنہ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا امتی، بڑے سے بڑا صحابی، وہ مجبور ہے کہ وہ نماز میں ان پر درود پڑھے۔ ان سے نہیں کہا گیا کہ امت پر درود پڑھو، امت سے کہا گیا کہ ان پر درود پڑھو۔ اور ماشاءاللہ آپ سب نے قصائد و مناقب کا وہ خوبصورت گلدستہ پہلے ہی یہاں سجایا کہ میں خود لطف لے رہا تھا، لکھنے والوں کی طرف سے بھی اور پڑھنے والوں کی طرف سے بھی ایک لطف مسلسل فضا میں پھیل رہا تھا۔ خالق آپ کے اس خلوص کو قبولیت کی منزلیں عنایت فرمائے۔ تو حضور گزارش یہ ہے کہ بی بی نے پہچانوایا۔ اب وہ مکتب آل محمد جو اللہ کے یہاں سے آیا، یعنی دین کے بعد مکتب آل محمد کوئی دوسری چیز نہیں، دین ہی وہ ہے کہ جسے مکتب آل محمد کہا جاتا ہے۔ یہ عین دین یہ ہے، یہ دین کے سوا دوسری چیز نہیں ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ دین کے سوا ہیں، مکتب آل محمد عین دین ہے۔ تو اب دیکھیے کہ حال کیا ہے امت کا کہ جب اس دروازے کو چھوڑا تو تھوڑی سی توجہ کہ ایک ذہن میں بات آ رہی ہے، چونکہ تقابل کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا میں ہر جگہ پہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں، فضائل کے بیان میں بھی آپ کو میٹیریل ملے گا اور ناسبیت کا میٹیریل بھی بھرپور نظر آئے گا۔ دیکھیے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے اللہ کے دین کا؟ اللہ کا دین اس کی یہاں سے، اس کی بارگاہ سے بن کے آتا ہے، معصوم کے ذریعہ نافذ ہوتا ہے، معصوم کے ذریعہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور جو دین میں بدعتیں ہیں وہ لوگ خود ایجاد کرتے ہیں اور اقتدار کے بل بوتے اسے دین کا حصہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے تاریخ۔ بس ایک چھوٹی سی بات سن لیجئے، دوسرے خلیفہ
اور بی بی کا جب ذکر آئے تو معاندین میں جو لوگ یاد آتے ہیں ان کے ذکر کو حذف نہیں کیا جا سکتا. دشمن زہرا کی پہچان آپ پہ واجب ہے، ورنہ ولایت زہرا سے کچھ نہیں ملنے والا. جب تک جس طرح بسم اللہ سے کچھ نہیں ملنے والا، جب تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھ لیں. یہ قانون ہے اللہ کا کہ ولایت کے اور مودت کے تولا کے اظہار سے پہلے تبرہ کر کے اپنے آپ کو پاک کرو. ہم کسی کا دل دکھانے کے لیے بات نہیں کر رہے، لیکن ایک نپی تڑی تاریخی حقیقت کہ اب یہ دوسرے خلیفہ ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے، اور ایک دن سوتے رہ گئے. فجر کے وقت کنیز تھی گھر میں، اس نے آ کے شانہ ہلایا اور یہ جملہ کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ یہ جو تم اتنے پڑے سو رہے ہو نماز اس سے بہتر ہے. یہ ہڑبڑا کے اٹھے. پہلی بات تو یہ کہ یہ فجر میں جگانے کی ضرورت پڑتی تھی. بہرطور وہ کنیز روز جگاتی تھی یا کوئی اور الارم تھا یہ معلوم نہیں، لیکن جس وقت جس دن یہ واقعہ بتا رہا ہے یہ تاریخ کا واقعہ ہے. یہ میری طرف سے کوئی ایجاد نہیں ہے، اضافہ نہیں ہے. وہ آ کے شانہ ہلا کے جگاتی ہے اور یہ جملہ کہتی ہے الصلاۃ خیر من النوم. یہ بیدار ہوئے اور جا کے مسجد میں ممبر پہ اعلان کیا کہ ہمیں آج یہ جملہ اپنی کنیز کی طرف سے ملا جگانے کے لیے، ہمیں اتنا پسند آیا کہ آج سے اسلام کی اذان میں اسے داخل کیا جا رہا ہے، یعنی اذان فجر میں. جملہ آیا کہاں سے؟ جبکہ آپ کے پاس دین میں ایک ایک جملہ، آپ کی اذان میں، آپ کی نماز میں ایک ایک جملہ معصوم کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. لیکن یہ جملہ یہاں سے چلا، اذان میں داخل ہوا. کس نے داخل کیا؟ ایک زمین پہ بنائے ہوئے شخص نے. اللہ کے بنے بنائے جب دین مکمل ہو چکا ہے، اعلان قرآن کر چکا ہے، اس کے بعد دین میں ایک چیز داخل کی، الصلاۃ خیر من النوم. یہ ایک چیز یاد رکھیے، آج تک اذان مریض ہے اس جملے کی، بھگت رہی ہے. ہاں جی برادران اسلام کے یہاں اس جملے کو، چونکہ حکومتی دین ہے نا، اقتدار کی پرستاری والا دین، تو اقتدار کی پرستش کا تقاضا ہے کہ جو وہ کر گئے وہ شامل رہے گا، اور انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. آپ کے یہاں ایسا کوئی جملہ نہیں کہ جو اللہ اور معصوم سے اور قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا عمل، اب میں ان کے زیادہ اعمال بتانے کے لیے تو یہ میں صرف اعوذ باللہ کا پارٹ ادا کر کے پھر بسم اللہ پڑھوں گا. جی اور آپ کا سناٹا نہیں چاہیے. آپ کو دشمن زہرا کی ذرا سی بھی نرمی اگر دل میں محسوس ہو تو جا کے سجدے میں گر کے پوری رات رو رو کے توبہ کیجئے، کیونکہ آپ کا شیعہ ہونا آپ کے کام نہیں آئے گا اگر دشمن زہرا کے لیے دل میں کوئی نرمی ہے. بے شمار. تو اب چونکہ مکتب تشیع سے، مکتب اہل بیت سے مقابلہ کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ، اسی لیے یہ باتیں عرض کروں کہ مقابلہ یہیں دو جملوں میں سامنے آ جائے گا کہ تقابل کی اہلیت بھی ہے یا نہیں. یہ مکتب جو آل محمد سے ملا، اور وہ مکتب جو خلافتوں کے راستے سے، اقتدار کے راستے سے مرتب ہو کے پہنچا، انہوں نے کنیز سے جملہ لیا اور اسے اذان میں رکھ دیا. اس طرح ان کا ایک دوسرا واقعہ، کیونکہ اذان بھی وہ چیز ہے جو ہر مومن و مسلم کو 5 بار سننی ہے، پڑھنی بھی ہے، اور دوسری جو واجب چیز وہ کیا ہے؟ نماز. ایک طائفہ آیا غلاموں کا، یہ واقعہ بھی تاریخی ہے، استناد سند کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. یہ کوئی ہوائی باتیں ایسی نہیں ہے کہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس کے دلائل ہیں میرے پاس. تاریخ کا دوسرا واقعہ یہ پہلا، یہ دوسرا. ایک طائفہ آیا، غلام پیش کیے گئے. وہ تھے مجوسی غلام، آتش پرست قبیلے کے غلام تھے، اور جب وہ خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے، حاکم وقت کے سامنے، تو انہوں نے
یہاں کر کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو پہلے تو کہیں رواج نہیں تھا, یہ خود چونک گئے, ارے آپ سب نے اس طرح برابر ایک ہی جگہ پہ پیٹ کے. آج تو جگہ بھی بدل گئی نا, لیکن بندے ہاتھ باہر تو یہاں بند جائیں وہ کہیں بند جائیں, بندوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور ہمارا کھلا ہاتھ ایسا کھلا ہاتھ ہے کہ آپ 100 فرقے بنائے, کھلے ہاتھ میں دوسرا فیشن داخل نہیں ہو سکتا. بند ہاتھ میں کہیں باندھ لیں آپ, چاہے گردن کے پیچھے باندھ لیں, سامنے باندھ لیں, ٹھیک ہے, اس میں فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ باندھنے میں لوگوں کی ریسرچ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کیسے کیسے باندھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے فرقے بھی بن رہے ہیں, طریقے بھی بن رہے ہیں. اب جو کھلے ہاتھ کو مانے گا وہ چاہے جیسا بھی ہوگا, جہاں بھی ہوگا, ایک ہی طریقے سے ہاتھ کھلا رہے گا, چونکہ اللہ ایک ہے, اس کا طریقہ بھی ایک ہے, اس کی بندگی کا طریقہ بھی ایک ہے. اب وہ آئے تو یہ خود چونک گئے کہ ارے بھائی آپ سب نے ایک مخصوص طریقے سے اپنے ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے, چونکہ تھے ہی بیچارے غلام, شاید اسیر اور قیدی بھی تھے, انہوں نے کہا جی اس لیے باندھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ٹریڈیشن ہے کہ ہم جب اپنے بادشاہ یا امیر کے سامنے پیش ہوتے ہیں نا, تو ہم اس طرح سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. بس ان کے متاثر ہونے کا پتہ نہیں چلتا تھا. 23 سال رسول سے متاثر نہیں ہوئے, وہاں کنیز سے متاثر ہوئے, یہاں غلام سے متاثر ہوئے, مسجد میں جا کے اعلان کیا کہ آج کے بعد وہ تو مجھ جیسے بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, ہم کائنات کے بادشاہ کے سامنے, اللہ کے سامنے جب نماز پڑھتے ہیں, یہ جملے انہوں نے کہے, تو ضروری ہے کہ ہم بھی رسول والے طریقے کی ضرورت نہیں, ان غلاموں والے طریقے میں مجھے زیادہ عاجزی نظر آئی ہے, لہذا آج کے بعد سارے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کریں گے. تو اب بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں, تقابل جو کرتے رہتے ہیں کہ ارے وہ کیا مقابلہ کریں گے مکتب تشیع سے, مکتب آل محمد سے, جنہوں نے آذان کنیز سے لی, نماز غلاموں سے لی. بہر طور ذہن میں رکھیے, بی بی کے مجرم ناقابل معافی ہیں, اور بی بی کے ساتھ جو ظلم کیا اس کے علاوہ ان کے جرائم اتنے ہیں کہ اگر ایمانداری سے بیٹھ کے لوگ اس پہ غور و فکر کر لیں تو اسی وقت غسل طہارت کرنا پڑے. صلوات پڑھیے کہ پچھلی زندگی سے پاک ہونے کے لیے. بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ ہے مسدس کی صورت میں, اور جتنے مصرے, جتنے بند آپ سن سکیں گے, میں بس اتنے ہی پڑھوں گا. سلام اس کی گلی کے زائر, سلام اس کی گلی کے زائر, درود ڈھونڈے طواف اس کا. سلام اس کی گلی کے زائر, تھوڑا سا بیدار ہو کے, سلام اس کی گلی کے زائر, درود ڈھونڈیں طواف اس کا ردائے کعبہ سے, ردائے کعبہ سے محترم ہے. کسا کی صورت غلاف اس کا, کسا کی صورت غلاف اس کا, ہر ایک رجس و ریاض سے دامن خدا نے رکھا ہے پاک اس کا. ہر ایک رجس و ریاض سے دامن خدا نے رکھا ہے پاک اس کا. جو خود علی ہو وہی بتائے بلندیوں میں گراف اس کا, بلندیوں میں گراف اس کا. یہ بزم اہل کسا سے پوچھو, یہ بزم اہل کسا سے پوچھو, ہے صدر مجلس مقام کس کا. ذرا بیدار آنکھوں سے سنیے گا تو انشاءاللہ جشن کو آنکھوں سے جذب کیجئے. یہ بزم اہل کسا سے پوچھو, ہے صدر مجلس مقام کس کا. خدا بھی گویا ہو پنج تن سے تو چن کے لیتا ہے نام کس کا. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنو. ہے رشک اتنا کہ ہر فرشتے کی, فرشتوں میں رشک ہے. کس چیز پہ رشک ہے؟ ان کی غلامی پہ رشک ہے. ہے رشک اتنا کہ ہر فرشتے کی بخت کمبر پہ گفتگو ہے.
ہے رشک اتنا کہ ہر فرشتے کی. چنا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں, اب آپ نے چنے ہوئے طریقے سے سننا ہے رشک اتنا کہ ہر فرشتے کی بخت کمبر پہ گفتگو ہے, کروں میں سلماسی خاک روبی دل سلیماں میں آرزو ہے, کروں میں سلماسی خاک روبی دل سلیماں میں آرزو ہے, اسی کی معراج در کو پائے, اسی کی معراج در کو پائے, یہ ہر ستارے کی جستجو ہے, اسی کی معراج در کو پائے, یہ ہر ستارے کی جستجو ہے, جبیں پہ مٹی ہو اس کے در کی تو لفظ سجدہ بھی سرخرو ہے. جبیں پہ مٹی ہو اس کے در کی تو لفظ, آپ کے ذوق کو مخاطب کرتے ہوئے نذرانہ پیش کر رہا ہوں کہ جبیں پہ مٹی ہو اس کے در کی تو لفظ سجدہ بھی سرخرو ہے. رزق بخشش حرام اس پر, بخشش کا رزق اس پہ حرام ہے رزق بخشش حرام اس پر, یہ جس پہ چشم عتاب رکھے. ہے رزق بخشش حرام اس پر, یہ جس پہ چشم عتاب رکھے, خدا کو راضی نہ کر سکے گا بغل میں چاہے کتاب رکھے. خدا کو راضی نہ کر سکے گا. اب آپ رضی اللہ کہیں تو الگ بات ہے, دنیا والے کہتے رہیں, لیکن قانون یہ ہے رزق بخشش حرام اس پر. یہ رضی اللہ کہتے ہیں, وہاں سے یہ جواب آتا ہے. وہ مصرع مجھے بھی عطا ہو گیا, میں پیش کر رہا ہوں. کیا جواب آتا ہے؟ رزق بخشش حرام اس پر جو اس پہ چشم عتاب رکھے, خدا کو راضی نہ کر سکے گا بغل میں چاہے کتاب رکھے, بغل میں چاہے کتاب رکھے. اسی کے بابا کے دم, میں کچھ چھوڑ کے دو چار چنے ہوئے پڑھ رہا ہوں. اسی کے بابا کے دم قدم سے حریم وحدت جمع رہے گی. اسی کے بابا کے دم قدم سے حریم وحدت کی انجمن, حریم محفل. اسی کے بابا کے دم قدم سے حریم وحدت جمع رہے گی. اسی کے شوہر کا نام لے کر خدا کے گھر میں اذاں رہے گی. یا علی یا علی, اسی کے شوہر کا نام لے کر خدا کے گھر میں اذاں رہے گی. اسی کی نسلوں میں حشر کے دن تلک سیاست رواں. اسی کی نسلوں میں حشر کے دن تلک سیادت رواں رہے گی. اسی کی نسلوں میں حشر کے دن تک سیادت رواں رہے گی. جو اس کی چوکھٹ نہ دے ٹھکانہ, جو اس کی چوکھٹ نہ دے ٹھکانہ, تو آدمیت کہاں رہے گی؟ جو اس کی چوکھٹ نہ دے ٹھکانہ تو آدمیت کہاں رہے گی؟ جو اس کا ہو کر مرے گا اس کا, میں زمانہ سے کہہ رہا ہوں, بی بی کی طاقت سے, بی بی پہ یقین کی طاقت سے کہہ رہا ہوں, جو اس کا ہو کر مرے گا اس کا لحد میں بھی احترام ہوگا. جو اس کے گھر پہ سلام بھیجے وہ خود علیہ السلام ہوگا. جو اس کے گھر پہ تو کہیں کوئی مصرع ریفرنس آ جائے گا ان مصائب کا بھی جو اس سیدہ پہ گزرے, لیکن جشن ہے اس لیے متوجہ رہیے کیونکہ ان کے مصائب میں بھی ان کے فضائل ہیں. وہ ہادیان ازل کی ہادی, وہ ہادیان ازل کی ہادی. یہ ایک فقرہ, ایک مصرع, ایک ٹکڑا ہر مصرے کا آپ کے ایمان کے لیے ایک رزق ہے. سوچیں گے تو یقیناً گہرائی اور نفاست ایمان میں اضافہ ہوگا. وہ ہادیان ازل کی ہادی, وہ ملک عصمت کی شاہزادی. وہ ہادیان ازل کی ہادی, وہ ملک عصمت کی شاہزادی. وہ رازدار حریم وحدت, وہ اپنے منصب میں انفرادی. وہ رازدار حریم وحدت, وہ اپنے منصب میں انفرادی. وہ جس کی قدر عظیم حق نے حقوق توحید سے ملا دی. اب اس کی شرح کا وقت نہیں ہے,
पूरी दलील से कह रहा हूं, वो सारे मजमून ज़हन में थे तब ये मिसरा आया। वो जिसकी कदर अजीम हक ने हुकूक तौहीद, तौहीद के हुकूक में शामिल है एहतराम फातिमा। वो जिसकी कदर अजीम हक ने हुकूक तौहीद से मिला दी, उसी को अजर फिदक समझकर, उसी को अजर फदक समझकर नबी की उम्मत ने करबला दी। उसी को अजर फदक समझकर नबी की उम्मत ने शाहजादी, इनफरादी, तौहीद से मिला दी। अब लुत्फ लीजिएगा कि यहां काफिये का लुत्फ लीजिएगा। मिलादी, इनफरादी, शाहजादी, उसी को अजर फदक समझकर नबी की उम्मत ने करबला दी। नबी की उम्मत ने करबला दी। कहां से लाऊं वो हक के गिरिया? ये बीबी की मुसीबत का पहलू। कहां से लाऊं वो हक के गिरिया जो इसकी गुर्बत का वजन तोले, जो इसकी गुर्बत का वजन तोले। कि लब पे जहरा का मरसिया हो तो आके मरियम भी बाल खोले, तो आके मरियम भी बाल खोले। और माहौल क्या था, बस उसके लिए सुन लें। एक दो बंद और पढ़ूंगा कि हदीस नूरस, कौन सी हदीस नूरस? जो पहले खलीफा ने बीबी को झुटलाया तो एक हदीस घड़ के पेश की कि मैंने सुना है नबी से कि अंबिया की न मिरास होती है, न ये लेते हैं मिरास, न ये देते हैं। बीबी ने कुरान से नस पेश की। बीबी ने कुरान से एक नस नहीं, कई आयतें पढ़ी कि जहां अल्लाह ने कुरान में लिख रखा है कि किस नबी ने किससे मिरास पाई। अब वो वक्त नहीं है कि मैं आयत कोट करूं, इसलिए मैं इसको सलीस रखने के लिए गुजर रहा हूं। वो हदीस किसी और ने सुनी नहीं थी, सिर्फ जो कब्जा करना चाहता था, जो गासिब था, उसने कहा नहीं मैंने तो ये सुना है। बीबी ने उसके तोड़ में कुरान पेश किया। मेरा बाबा ऐसा कुछ कह नहीं सकता जो कुरान से टकरा जाए। हदीस नूर इस ला रहे थे। आज हदीस पेश की। जब रसूल वारिस से हदीस अपनी इतरत का जिक्र कर रहे थे, उस दिन कह दिया था किताब काफी है। वहां हदीस का और सुन्नत का इनकार था। और मखज़ने हदीस और सुन्नत है इतरत, इसलिए इतरत का इनकार किया कि इतरत से हदीस भी मिलेगी, इतरत से सुन्नत भी मिलेगी। आइए रज़ा साहब, आपकी समात के नजर कर रहा हूं। हदीस नूरस वो ला रहे थे जो कह चुके थे किताब काफी। हदीस नूरस वो ला रहे थे जो कह चुके थे किताब काफी। हदीस मजहूल थी कि उसका हदफ था कुरान के मुनाफी। दलील में आयतों से बीबी सुना रही थी जवाब शाफी। मैं माहौल आपके जहनों में लाना चाहता हूं। हदीस मजहूल थी कि उसका हदफ था कुरान के मुनाफी। हदीस नूरस वो ला रहे थे जो कह चुके थे किताब काफी। हदीस मजहूल थी कि उसका हदफ था कुरान के मुनाफी। दलील में आयतों से बीबी सुना रही थी जवाब शाफी। दलील में आयतों से बीबी सुना रही थी जवाब शाफी। वो आयतें जो बदल न पाए कोई मुअर्रिख, कोई सहाफी। वो आयतें जो बदल न पाए। हदीस के साथ तो ये सामने बैठ के खेल रहा था ना, लेकिन बीबी ने वो कुछ पढ़ा जिसे कोई बदल नहीं सकता था। वो आयतें जो बदल न पाए कोई मुअर्रिख, कोई सहाफी, कलाम इस्मत से जीत जाए। ये मिसरा नजर कर रहा हूं, कलाम इस्मत से जीत जाए। लबे सकीफा में दम नहीं था। कलाम इस्मत से जीत जाए, लबे सकीफा में दम नहीं था। जनाब ज़हरा का एक खुतबा, जनाब ज़हरा का एक खुतबा असाए मूसा से कम नहीं था। बस हुजूर, ये मुसद्दस साहब ने माशाअल्लाह जिस बेदारी और मोहब्बत से सुनी, इसके बाकी बंद कभी फिर जिंदगी रही तो जी मैं दोबारा अर्ज करता हूं। हदीस नूरस वो ला रहे थे
حدیث نورس وہ لا رہے تھے، یہاں پہ وہ پہ زور ہے، شعر کے پڑھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، یہ وہ اور جو اس میں اہم ہے۔ حدیث نورس وہ لا رہے تھے جو کہہ چکے تھے کتاب کافی، حدیث نورس وہ لا رہے تھے جو کہہ چکے تھے کتاب کافی۔ حدیث مجہول تھی کہ اس کا ہدف تھا قرآن کے منافی، دلیل میں آیتوں سے بھی سنا رہی تھی جواب شافی، دلیل میں آیتوں سے بھی سنا رہی تھی جواب شافی۔ وہ آیتیں جو بدل نہ پائے کوئی مورخ کوئی صحافی، وہ آیتیں جو بدل نہ پائے کوئی مورخ کوئی صحافی، کلام عصمت سے جیت جائے، لب سقیفہ میں دم نہیں تھا، خاموش ہونا پڑا تھا خلیفہ کو، کلام عصمت سے جیت جائے، لب سقیفہ میں پچھڑے بیٹھے ہوئے سارے دوستوں سے آپ کا صرف ایک سمائل ان کی پوری واہ واہ کے برابر مجھے لگے گا اگر آپ سمائل دے دیں۔ کلام عصمت سے جیت جائے، لب سقیفہ میں دم نہیں تھا، جناب زہرا کا ایک خطبہ عصائے موسیٰ سے کم نہیں تھا۔ اور میرا خیال میں اس کے بعد کوئی اضافی کلام اگر آپ کہیں گے تو پڑھوں گا، لیکن اگر نہیں تو میں ایک بند اور سنا دیتا ہوں۔ تھی گھر میں قرآن کی میزبانی تو در پہ اسلام پل رہا تھا، تھی گھر میں قرآن کی میزبانی تو در پہ اسلام پل رہا تھا، سو انتقاماً دل منافق یہیں پہ کینہ اگل رہا تھا۔ اس کی نظر یہ تھی کہ یہیں سے قرآن آ رہا ہے، یہیں سے اسلام آ رہا ہے، اب نہ اسلام کے خلاف اعلانیہ ہو سکتے تھے، نہ قرآن کی آیت کو اعلانیہ اس کا انکار کر سکتے تھے، لیکن جس گھر سے آ رہا تھا ساری زندگی اس سے دشمنی کی۔ تھی گھر میں قرآن کی میزبانی تو در پہ اسلام پل رہا تھا۔ سارے مجمع سے گزارش ہے اسے جشن کا آخری ٹکڑا سمجھ کے اس طرح سنیں جیسے کہ آج جس طرح سننا چاہتے تھے آپ۔ تو تھی گھر میں قرآن کی میزبانی تو در پہ اسلام پل رہا تھا، سو انتقاماً دل منافق یہیں پہ کینہ اگل رہا تھا۔ ہر ایک تیرے عدو قرآن، ہر ایک تیرے یہ چلنے قرآن پہ تھے، ہر ایک تیرے عدو قرآن اسی کے بچوں پہ چل رہا تھا، ہر ایک تیرے عدو قرآن اسی کے بچوں پہ چل رہا تھا۔ حسد کی آتش تھی بحر کعبہ، حسد کی آتش تھی بحر کعبہ، مگر مکان اس کا جل رہا تھا۔ حسد کی آتش تھی، یہ جو لکڑیوں میں آتش تھی یہ پہلے ساری زندگی اندر رہی تھی۔ حسد کی آتش تھی بحر کعبہ، مگر مکان اس کا جل رہا تھا۔ یزیدیت کے نقاب کھولوں تو آنکھ جاتی ہے ابتدا تک، سفر سقیفہ سے کر رہی تھی جو آگ پہنچی ہے کربلا تک، سفر سقیفہ سے کر رہی تھی جو آگ پہنچی ہے کربلا تک۔ پروردگار وارے رات تجھے اپنی وحدانیت، اپنی عظمتوں، اپنی عزتوں کا واسطہ، محمد و آل محمد کو تو نے جو عزتیں دی ان عزتوں کا واسطہ، مومنین و مومنات اور ان کے بچوں اور اولادوں کی اور گھرانوں کی عزت کو آل محمد کے سائے میں رکھنا۔ مومنین کی مشکلات، مومنات کی مشکلات آسان فرما دے، مصائب سے امان دے، بیماریوں سے شفا دے دے۔ اس محور شفا کا ذکر ہے، اس فاطمہ کا ذکر ہے، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، ہر بیمار کو اس کے مرض سے تو شفا عطا فرما، تاثیر عطا فرما، دعاؤں میں تنگ دستیاں پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کی بے روزگاریاں دور فرما۔ یہاں جو مومن و مومنہ بیٹھا ہے، جو حاجت دل میں رکھتا ہے، یا اللہ بحق کے حضرت فاطمہ، بحق کے فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یا اللہ اس کی وہ حاجت تو قبول فرما، منظور فرما، اپنی بارگاہ سے مدد فرما۔ ہمارے سیئات کبیرہ و صغیرہ، ہم سراپا خطاکار ہیں، ہماری خطائیں پروردگار بحق کے شافع محشر آگ سے چھڑوانے والی فاطمہ کے صدقے میں، آگ سے چھڑوانے والی فاطمہ کے صدقے میں
یا اللہ ہماری غلطیاں ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں حقیقی اور پاکیزہ تمسک عنایت فرما، مومنین کی صفوں میں اتحاد اور معرفت کی روشنی داخل فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جو کسی کی دعا رہ گئی اور تمام قرآن پہ جہاں جہاں مومنین پہ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ظالموں کے ہاتھ توڑ دے، یا اللہ تو نصرت و حفاظت فرما بحق فاطمہ و بنی فاطمہ، یا الہ العالمین یا علی کل شیء قدیر، وقت کے امام کے ظہور میں، وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج کا یہ جشن ہم حضرت حجت کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طعام وتمتعہ فیہا طویلا۔